اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم پارہ نمبر 26 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کل کا جو سوال تھا کہ انسان خواہش نفس کو خدا کیسے بنا لیتا ہے، اس کا جواب تو بہت طویل ہو سکتا ہے، لیکن اگر مختصر الفاظ میں کہیں تو شاید اس وقت جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ مقدم کرتا ہے، یا پھر یہ کہ انسان اپنے نفس کی ضروریات اور خواہشات کو اس حد تک بڑھا لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے کہ پھر وہ جانور کی سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سپارے کے اوپر۔ صورت ہماری وہی چل رہی ہے جو پہلے سے جاری تھی۔ یہاں پہ پہلے ذکر ہوتا ہے 4 عقیدوں کا، تھوڑا تھوڑا ذکر آتا ہے۔ آخرت کا ذکر آتا ہے کہ ایک خاص مدت طے ہے، اس نے آنا ہے۔ پھر توحید کا ذکر آتا ہے کہ بتاؤ یہ جو تخلیق کی گئی ہیں چیزیں، اس میں اور کس کا ہاتھ ہے اگر اللہ کا نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بھیجنے کا ذکر آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر اس کتاب پہ جس پہ تم ایمان نہیں لا رہے، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوا تو تم نے سوچا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو ایمان کے بعد استقامت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس استقامت کے لیے آپ کو ساری زندگی اپنے آپ پہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور پکڑے گا اور ہم دین کے راستے پہ چلے جائیں گے، ہم آج فیصلہ کریں گے ساری زندگی ایسی رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر روز ایک نئی آزمائش ہے، ہر گھنٹہ ایک نئی آزمائش ہے۔ تو استقامت پہ جو اتنی بشارت ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ انسان پوری زندگی اپنے آپ سے کشمکش کرتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا والدین اور بالخصوص ماں کا، کہ 3 دفعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا کہ یا رسول اللہ حق خدمت کس کا زیادہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری ماں، دوسری دفعہ بھی تمہاری ماں، تیسری دفعہ بھی تمہاری ماں، اس کے بعد فرمایا تھا کہ تمہارے باپ۔ تو یہاں سے وہ وومن امپاورمنٹ شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماں کو بحیثیت ماں وہ ساری چیزیں دیتا ہے جس میں اولاد کے اوپر اس کا حق، اس کی رسپیکٹ، اس کے حقوق سب کچھ لازم ہو جاتا ہے، اور پھر سارے رشتوں میں وہ اسی طرح کرتا ہے نا، اس کو جا کے مانگنے نہیں پڑیں گے۔ اور اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھی کچھ خوبصورت روایات ہیں۔ اگر میں کہیں باہر شاپنگ پہ جاؤں اور میرے پاس بہت سارا سامان ہو اور میرا بیٹا ساتھ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لپک کے مجھ سے سامان نہ لے لے۔ اگر میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کروں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا بیٹا مجھے کھڑا رہنے دے اور خود بیٹھ جائے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اسلام پہ صحیح سے عمل ہو رہا ہوتا تو خواتین کے یہ حقوق غصب نہیں ہوتے، اور جہاں پہ اگر ہوتے بھی ہیں تو اس کی وجہ اسلام سے دوری ہے، چاہے وہ اسلام کے نام پہ ہی کیے جاتے ہوں۔ اس کے بعد رویوں کا ذکر ہے۔ قرآن کا یہ حسن اسلوب ہے کہ وہ اکثر جگہ ہمیں دونوں چیزیں کمپیریزن کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کے ذریعے سکھانا یہ مقصد ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ جو بھی کام میں کرنے جا رہی ہوں نا، میں نے جو کل آپ سے بات کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ عزم کریں، تو توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے ابھی توفیق دی ہوئے نا، قرآن سے جوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیجیے کہ میں آئندہ بھی اس کو لے کے چلوں، رمضان کے بعد بھی میرا روٹین ایسا ہی رہے۔ اس دعا میں بھی اسلام اور توبہ کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ میں آپ پہ ایمان لائی ہوں، مسلم ہوں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، پلٹنا چاہتی ہوں، آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں بہت شکر کروں۔ شکر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اقرار کروں، میں نیک عمل کروں، اللہ کی توفیق کے بغیر ہی ممکن نہیں ہوتا نا۔ اور پھر اپنی اولاد کی نیکی کے لیے دعا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال قبول کرے گا، برائیوں سے درگزر کرے گا اور ان کو جنت میں جگہ دے گا۔ پھر ذکر آتا ہے عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا قوم کو خبردار کرنا، قوم کا نہ ماننا، عذاب کا شکار ہونا، اور پھر جنوں کے گروہ کا قرآن سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اور جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن سنتے تھے اور ایمان لاتے بھی تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ جلدی نہ کیجیے، جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے اور دوسرا ربع بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال نہیں چاہیے، وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، قرآن پہ عمل کرتے رہے، ہاں ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف کرے گا، آگے کے لیے بھی آسانی کرے گا، زندگی بھی سنوارے گا۔ پھر ہر گروہ کو مخاطب کر کے الگ الگ ہدایات ہیں۔ مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ دیکھو کفار سامنے آئے، اس وقت نرمی نہیں چاہیے، طاقت کچھ لو، اس کے بعد بے شک قیدیوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو۔ اور پھر یہ کہ یہ جو حالات آتے ہیں نا، اس میں سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر شہید کے اجر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اس کو بہت سارا اجر دے گا، اور یہ فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد ہم کیا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے دین کی مدد کو اللہ کی مدد قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کفار ہیں یہ اللہ کی تائید سے محروم رہیں گے، اور بہت ہی برا انجام ہے جو یہ آگے دیکھیں گے۔ منافقین کا ذکر کیا، بہت اچھی اچھی باتیں، زبان کے بہت اچھے،
लेकिन इनकी बदनीयती की वजह से अल्लाह ताला इनका कोई अमल कबूल नहीं करेगा। और फिर अल्लाह ताला की इन पे लानत भी है। यानी अल्लाह ताला ने कुफ़ार के लिए इतना सख्त इस्तेमाल नहीं किया लफ्ज़ जितना मुनाफिकीन के लिए किया है कि झूठी तवक्को लगा के बैठे हैं। क्या समझते हैं ये? क्या ये समझते हैं अल्लाह को धोखा दे देंगे? क्या ये समझते हैं कि इस तरह ये जन्नत हासिल कर लेंगे? क्या ये समझते हैं कि अहले ईमान के साथ फ़साद करने में या अहले ईमान को लड़वाने में या अहले ईमान के अंदर फूट डालने में कामयाब हो गए? क्या समझते हैं ये ना? और उसके बाद फिर फरमाया दोबारा मुसलमानों से कि देखो हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्लाह ऐसे नहीं रहने देगा हमें। और फिर अल्लाह और रसूल की अताअत करो और कमज़ोरी का इजहार ना करो। जब दीन के मुकाबले पे कोई आ जाए, जब जंग का मौका हो, उस वक्त कोई डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। होगा अपनी ताकत दिखाने के बाद में बेशक इसका रास्ता है, लेकिन अगर कोई सामने वाला मुकाबले पे है तो उस वक्त ये नहीं किया जाएगा। फिर तसल्ली दी कि तुम ही गालिब रहोगे। हमने पहले भी पढ़ा था बशर्ते कि तुम मोमिन हो। और फिर इन्फाक का जिक्र किया है कि अल्लाह तुम्हें इतनी आजमाइश में नहीं डालता कि जो तुम उठा न सको। अगर अल्लाह ये कहता सारा का सारा माल दे दो तो क्या करते? ये हम सब के लिए भी वैसे ही सवाल है। उसके बाद सूरह फतह शुरू होती है और ये सूरत उस वक्त है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप उम्रा करने जा रहे हैं और मदीना से आप मक्का रवाना हुए। हालांकि उसी मक्का से हिजरत करने पे मजबूर हुए थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचे, मदीना के पास रुके, वहाँ जाके अंदर दाखिल होने से पहले पड़ाव डाला और ये लग रहा था कि कुफ़ार अंदर नहीं जाने देंगे। गुफ्त शनीर का सिलसिला जारी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को भेजा, आप गए, लेकिन फिर वापस नहीं आए तो ये गुमान हुआ कि शायद उनको कत्ल कर दिया गया है, जबकि कुफ़ार ने उनको रोक लिया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से बैत ली कि हम उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे, जिसे बैत रिज़वान कहा जाता है। लेकिन फिर हज़रत उस्मान वापस आए और उसके बाद फिर कुफ़ार की तरफ से भी कुछ लोग आए और एक मुआहिदा किया गया जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। इस मुआहिदे की रूह से मुसलमानों को एक बहुत तवील अरसा अमन का मिला, जिसमें वो इस बात के पाबंद थे कि कोई किसी दूसरे पे हमला नहीं करेगा और अगले साल मुसलमान दोबारा उम्रा करने चलेंगे जाएंगे। और बहुत सारी इसके अंदर शराइत तय हुई थी जिसमें इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ फैला था। इसको इस सूरत में खुली फतह कहा गया है। हालांकि बज़ाहिर फतह का कोई आसार है नहीं और मुसलमानों को वापस जाना पड़ा है। उम्रा करने के लिए भी इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत अपने शहर से थी, वापस आए थे, लेकिन एहराम खोल के वापस जा रहे हैं कि अगले साल आना। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम्हें फ़तह दी। हज़रत उमर भी हैरान हुए थे कि या रसूल अल्लाह, क्या ये फ़तह है? आपने फरमाया था हाँ, लेकिन वो फ़तह फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़र आई। तो होता यही है, हमने सूरह कहफ में पढ़ा था कि हर तरह के हालात में हम देखते हैं आज, और 10 साल बाद हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हमें कहाँ और कैसे ले जा रहा था और किन चीज़ों के लिए तैयार कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत और करने के कामों का जिक्र किया है कि अल्लाह के नबी पर ईमान लाओ, साथ दो, ताज़ीम करो। और उसके बाद फिर उस बैत का जिक्र किया है कि जो लोग बैत के वक्त मौजूद थे उन्होंने अल्लाह से बैत की क्योंकि अल्लाह उनसे खुश हो गया है, क्योंकि उनके साथ खुलूस था ना। और उसके बाद फिर फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें 3 चीज़ें देने का वादा किया है। एक तो सकीनत के सुकून, और एक ये कि फ़तह जो कि अनकरीब खैबर में हासिल हुई, और एक माली गनीमत जो खैबर की फ़तह के बाद जो माली गनीमत था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिज़वान में शरीक सहाबा में तकसीम किया था। उसके बाद फरमाया कि इनके अंदर जाहिलाना हमीयत बैठी हुई है, जो हमारी बरादरी, हमारी कौम, ये सारी चीज़ें। और फिर फरमाया कि जो दीन है ना, ये सिर्फ तबलीग के लिए नहीं आ रहा। तबलीग तो दीन का एक पार्ट है। असल में तो दीन इसलिए आया है कि वह दीगर तमाम दीनों के ऊपर गालिब रहेगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथियों की सिफ़ात हैं कि वो कुफ़ार पर तो सख्त हैं, लेकिन आपस में नहीं है, आपस में बहुत रहीम है और अल्लाह की खुशनुदी में मशगूल रहते हैं, सजदे करते हैं। उसके बाद फिर सूरह हुजरात शुरू होती है। सूरह हुजरात इखलाकी तालीम है। सबसे पहले ईमान का वलीन तकाजा, अल्लाह और रसूल का फ़ैसला सबसे ऊपर होगा। ये इस्लामी आइन की या इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन की बेस है। चाहे वो मुल्कों में कुछ कानून बनना हो, चाहे वो घरों में फ़ैसला करना हो, चाहे मुझे अपने लिए करना हो, सबसे ऊपर होगा अल्लाह और रसूल का फ़ैसला। उसके बाद फिर कुछ अखलाकियात सिखाई गई हैं। सबसे पहले ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आवाज़ बुलंद ना करो, और इसी की वजह से मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब कोई हदीस भी पढ़ी जा रही हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी किया जा रहा हो तो खामोशी से सुना जाए। फिर ये फरमाया कि अल्लाह के नबी जब हुजरे के अंदर हों तो उनके बाहर आने का इंतज़ार कर लिया करो। उसके बाद बीच में एक मौजू ये आ जाता है कि अगर कोई फासिक कहते हैं उस शख्स को जो झूठ भी बोल सकता हो, जिसकी रेपुटेशन भी इतनी अच्छी ना हो, अगर कोई फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो उसका फ़ौरी यकीन नहीं किया करो।
اور اس کے بعد پھر یہ کہ اپنی رائے پہ اصرار نہ کرو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی افراد رائے دیتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ انہی کی بات مانی جائے نا, تو یہاں پہ اس سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے. اس کے بعد ایک اہم ترین چیز آتی ہے, اسلامی معاشرے کے اندر گروہ لڑ جائیں تب بھی صلح کراؤ, آپس میں دو بھائیوں میں بھی تعلقات ختم ہوں یا تعلقات خراب ہوں, اس کو بھی درست کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تماشا دیکھتا رہے یا آگ لگاتا رہے یا بڑھاوا دیتا رہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کا بھی دل کسی سے خراب ہو رہا ہو تو اس کو وہیں پر روکنے کی کوشش کرے, زیادتی کرنے والے کو سمجھائے, عدل سے کام لے, لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ دل جڑے رہیں. اور اسی وجہ سے آگے فوراً وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں. کسی کے بھی دل میں جب کوئی کینہ, کبر یا اس طرح کی کوئی چیز جنم لیتی ہے نا, تو یہ ساری برائیاں از خود آ جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اب مذاق اڑانے میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, نقل کرنا, اشارہ کرنا, کسی کی بھی انسلٹ کرنا, تضحیق کرنا, اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اور اسی طرح پھر تانا دینا, یعنی کسی کا کوئی عیب ہو میں نے اس کو بات سنا دینی ہے, میں نے اس کو بتا دینا ہے, انڈائریکٹلی میں نے اس کو کچھ نہ کچھ کہہ دینا ہے, ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اس کے بعد یہ برے القاب سے نہ پکارنا, یعنی ایک انسان اچھی راستے پہ بھی آ گیا تو اس کی پرانی برائیاں یاد کرنا یا اس کے اوپر کوئی نام رکھ دینا. پھر اس کے بعد یہ کہ فسق سے بچو, یعنی جو فسق ہے نا یہ ایمان سے میچ نہیں کرتا. فسق کی اور فاسق کی نشانیاں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی, بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے لکھ کے بھی بھیجی تھیں. تو ایمان سے اور فسق دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے, تو ایمان آنے کے بعد فسق میں مبتلا ہونا بہت بری بات ہے. اس کے بعد فرمایا کہ برے گمان نہ کرو. برے گمان میں ایک تو وہ والا گمان ہے جو بہت اچھا ہے کہ آپ اچھا ہی سوچیں نا, وہ تو بڑا پسندیدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی ضروری ہو, جیسے عدالت میں جج کو فیصلہ کرنا ہے, وہ تو گمان کرے گا نا, تو اس گمان کی تو اپنی حد تک انصاف کے ساتھ اجازت ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کسی کی شہرت واقعی بہت خراب ہے لیکن آپ اس سے اچھا گمان نہیں کر سکتے, ڈیل کرنا ہو, بزنس کرنا ہو, رشتہ کرنا ہو, تو آپ کیسے اچھا گمان کریں گے؟ تو وہاں پر بھی گنجائش ملتی ہے. لیکن وہ والی چیزیں جس میں مجھے کچھ نہیں پتا, میں نہیں جانتی کسی کے بارے میں ازیوم کر لیتی ہوں, اور وہ والی چیزیں جو میرے سامنے کھلی ہوئی نہیں ہے اور میں سوچتی ہوں کہ اچھا یہ ہوا ہوگا اور یہ ہوا ہوگا, اس نے یہ سوچا ہوگا اور اس نے یہ کہا ہوگا, اس بات کا یہ مطلب ہوگا, اچھا کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہوگا, اور یہ پوری چیز میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. جو چیزیں مجھے پتہ نہیں ہوتی اور جو چیزیں کنفرم نہیں ہوتی, میں خود ہی کڑیاں جوڑ کے کیس بناتی ہوں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہ تجسس نہ کرو. جو چیز تمہیں نہیں پتا تمہیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ کسی اسلامی حکومت کو بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھانک کے دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو عام شہری کو تو خیر بالکل بھی نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا چوکیدار نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو. اور تیسری بات یہ کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے پوچھنا, سوال کرنا, جا کے خبر لینا, کسی تیسرے آدمی سے پوچھنا, ان سب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر آخری چیز یہ کہ غیبت نہ کرنا. انتہائی شدت کے ساتھ ذکر ہے کہ جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. اور غیبت سے بھی صرف وہی چیزیں مستثنا ہے, جیسے اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ عدالت میں جا کے ظالم کی شکایت کرتا ہے, یہ غیبت تو جائز ہے. یا اگر کوئی ایسا مشورہ ہے, مثال کے طور پہ میں کسی سے پوچھوں کہ میں نے فلانا کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, آپ کی کیا رائے ہے, تو اگر رائے چھپائی جائے گی تو یہ اس سے بڑی برائی ہو جائے گی. یا یہ کہ اگر کوئی رشتہ طے ہونا ہے اور معلومات کی جا رہی ہوں, ایسے موقع پہ ٹھیک رائے دینا ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ غیبت کی کوئی گنجائش نہیں ملتی. یہ جو چھوٹی چیزیں نا, یہ دن میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ کرتے ہیں, شاید دن میں کئی بار ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہماری ایسی عادت بن چکی ہے کہ ہم یہ سارے کام بغیر سوچے سمجھے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ان ساری چیزوں سے سنبھلنے کا ایک بڑا طریقہ تو یہی ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی عزت بہت زیادہ محترم ہے, اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کسی بھی انسان کی عزت خراب کرنے والی ہیں. اور جو انسان کسی دوسرے کی عزت خراب کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے. اور اس کی تلافی بھی یہی ہے کہ اس شخص سے جا کے معافی مانگی جائے, شاید وہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے, یا اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے, اس کے لیے دعائیں کی جائیں, شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے. ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ مجھے دے دے یا میری نیکیاں اسے دے دے, تو یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کوئی
معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو رجسٹر ہے نا، اگر وہ بہت اچھا بھی ہوا لیکن اگر لوگوں کے ساتھ میرے معاملات اچھے نہیں ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اس کا نتیجہ حاصل کیے بغیر بچ نہیں سکتی۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں ان سب کی گرفت ہے، اور یہی میں اپنے لیے بھی پسند کرتی ہوں نا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری عزت محفوظ رہے، کوئی میرے بارے میں ایسی بات نہ کرے، کوئی مجھے تانا نہ دے، کوئی مجھے میری غیبت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی سوچوں۔ تو یہ چیز معاشرے میں پیدا کرنا، ایک دوسرے کو توجہ دلانا اور اس کی عادت اپنے آپ کو ڈالنا بہت ضروری ہے کہ میرے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو کسی کی عزت خراب کرتا ہو۔ اس کے بعد پھر سورہ قاف شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، آخرت کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو سبق بتایا جاتا ہے کہ رجوع کرنے والے شخص اس سے سبق لے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو گزشتہ قومیں ہیں یہ بھی عبرت کے سامان ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، سب جانتا ہے وہ کیا چل رہا ہے دل میں، وسوسے کیا آتے ہیں، سوچتا کیا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ ہر ایک ٹھیک بدلہ ایک دن پا لے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور نماز کی تلقین کی۔ اس کے بعد سورہ ذاریات جو مکی صورت ہے وہ شروع ہوتی ہے، یہاں پہ بھی اللہ کی نشانیاں اور روز جزا کا ذکر ہے کہ ایک دن وہ یہ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر ذکر ہے متقین کا، اور ان کی صفات کیا بتائی ہیں کہ وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ احسان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بڑھ کے کرنے والا ہوتا ہے نا، جو بھی کام اس نے کرنا ہو، عبادت کرنی ہو، اخلاق دکھانا ہو یا دوسروں کا حق دینا ہو تو بڑھتا ہے، صرف لائن تک نہیں رہتا کہ میرے اوپر صرف فرض کیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کرتا ہے۔ قیام اللیل، راتوں کو جاگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے جو قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے جا رہے تھے اور حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تھی، ان کا ذکر ہے، اور اگلے پارے میں بھی یہ ذکر یہاں سے کنٹینیو ہوگا۔ یہاں پہ سے پارہ مکمل ہوتا ہے، اور آج جو سوال مجھے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حجرات میں جو ابھی ہم نے اخلاقی برائیوں کا ذکر سنا نا، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، مذاق اڑانا، تانا دینا، برے القاب سے پکارنا، بدگمانی، تجسس، غیبت، یہ ساری چیزیں انسان کیوں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ پارہ ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، لیکن جو آج کی دعا ہے وہ بہت ہی پیاری دعا ہے جو کہ سورہ احقاف میں آئی ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کے مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلم بندوں میں سے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔